الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک غلام صادق اللہ کے ولی کامل کے مزار مبارک پہ حضرت والا کے عرس مبارک کی تقریب پہ قدر شریف میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس کامل ولی کے مزار مبارک پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے کرم بالا کرم اور نور علی نور یہ ہے کہ میں اس مقام پہ حاضر ہوا، اس کا مجھے حکم اس شخصیت کی جانشین نے فرمایا جب اس دھرتی میں سلطان الاولیاء ہے، حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین، آپ کے روحانی و عقانی فیضان کے وارث، جن کو دیکھ کے یقیناً نظر آتا ہے کہ یہ بابا صاحب کے روحانی فیضان کے وارث ہے ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب مدد اللہ العالی، آپ کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا۔ اللہ کریم آپ کو بھی مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اس دربار کے سجادہ نشین، اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر میاں احسن صاحب کو بھی میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ان کو ان کے والد گرامی سے سلسلہ ملا، نہ صرف اس کو مینٹین کیا بلکہ الحمدللہ کئی گنا بڑھا کے چل رہے ہیں، اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کی توفیقات خیر میں مزید برکات عطا فرمائے اور ان کو اس سلسلے کی دین اسلام کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہاں آتے ہوئے صرف اس خانقاہ کے مریدین سے ہی نہیں بلکہ میرے جو تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے ہیں ان سے سنا کہ جہاں یہ اللہ کے ولی کامل تھے وہاں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جیسے ارشاد فرمایا ہے نا کہ سلسلہ چشت میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں: اللہ سے تعلق، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی اور خدمت خلق۔ جیسا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ بھی رقم فرماتے ہیں، بابا فرید کے چاہنے والے آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ جو تھے، آپ یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اور حضرت بابا فرید کی آپس میں ایک ڈیل ہوئی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اللہ کے کامل ولی، اور ظاہر ہے کہ بابا صاحب کی مجلس میں بیٹھنے والا عام آدمی بھی عام آدمی تو نہیں رہتا۔ بابا صاحب کے مزار پہ آج کوئی جا کے 40 دن گزار لے تو اللہ اس کو مقام ولایت دے دیتا ہے، تو جنہوں نے زندگی میں بابا صاحب کو قرب پایا ان کا عالم کیا ہوگا۔ بابا صاحب نے اپنے ایک ہم عصر بزرگ سے، اپنے ساتھ رہنے والے سے ایک ڈیل کی۔ وہ کیا تھا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا
تو جو پہلے کیا وہ دوسرے کو بعد میں آ کے یہ ضرور بتائے گا، کشف میں، خواب میں، کسی بھی ذریعے دوسرے کو یہ ضرور بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ بخشش کی اور سب سے زیادہ کس بات کے متعلق پوچھا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے مثال فرماتے ہیں، آپ اپنے اس ہم عصر بزرگ سے خواب میں ملتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز پہ پوچھا اور سب سے زیادہ جس چیز پہ رحمت فرمائی وہ یہ تھی کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا، تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا، میری مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ تو میرے لیے اس خانقاہ کے جس شخصیت حضرت میاں صاحب کا آج عرس ہے، ان کی اس سے بڑھ کے کوئی کرامت نہیں ہوگی کہ 4.5 لاکھ لوگوں کا مجھے بتایا گیا انہوں نے مفت علاج کیا ہے، آنکھوں کا مفت علاج کیا ہے، اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو دیگر امراض کے ساتھ آئے، انہوں نے ان کی تکالیف کو دور کیا، ان کی پریشانیوں کو دور کیا، ان کے لیے راحت کا باعث بنے۔ یہ اللہ والے کی سیرت آپ سب نے یہاں سے سیکھ کے جانی ہے۔ آپ کے مرشد کامل وہ ہیں الحمدللہ جو صرف لوگوں کی روحانی امراض کا نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی مخلوق خدا کی خدمت میں زندگی گزاری۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور اس خانقاہ کے فیض کو تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے۔ مجھے ایک اور دلی خوشی یہ بھی ہوئی، میں یہاں آیا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جو عموم ان عرس پہ ہوتا ہے مجھے مقام اولیاء پہ ہی کلام کرنا ہوگا، اور میں مقام اولیاء پہ ہی اپنا سارا ذہن بنا کے رستے میں آیا تھا کہ میں نے اس مقام پہ گفتگو کرنی ہے۔ لیکن میں نے قبلہ دیوان صاحب سے جب عرض کی کہ حضور کس عنوان پہ میں نے اپنی خدمت کرنی ہے، حضرت نے فرمایا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، جو ان اولیاء کا مقصد ہے، جو ان اولیاء کی پہچان ہے، اور یہی حقیقی خانقاہ کی پہچان ہے کہ اگر جو اللہ والا ہے اس کو ذکر پسند آتا ہے تو رسول اللہ کا ذکر پسند آتا ہے۔ یہ تو چشتیوں کا اجتماع ہے، چشتیوں کا اجتماع ہے۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر ذوق سے سننے بیٹھا ہے۔ مجھے قبلہ دیوان صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت نے حکم فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اب آپ نے اسی ذوق کے ساتھ سننا ہے۔ یاد رکھیے گا میں نے اب جتنا حضرت سے حکم فرمایا وہاں سے لے کر ادھر مائک تک آنے تک جو اپنا عنوان بنایا وہ یہ ہے کہ میں نے اس عنوان سے آپ سے تھوڑی دیر کلام کرنا ہے کہ جو شان اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کس کا یہ عقیدہ ہے، کس کس کا یہ ایمان ہے۔ ماشاءاللہ چھالا شریف کے صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لائے، اللہ حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے۔ کس کس کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہے نا، جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں نا تو سنیوں ذرا خوش ہو کے بیان کیا کرو۔ بابا فرید کے چاہنے والوں، حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں، جب اپنا عقیدہ بیان کیا کرو نا تو سینہ تان کے بیان کیا کرو، کیونکہ ہم نے یہ عقیدہ آج نہیں گاڑا، ہم نے یہ عقیدہ کسی آگے پیچھے کے بازار سے نہیں لیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ملتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ حضور کے فرامین سے ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اب یہ چشتیوں کی مجلس ہے، اتنے سر والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے یقیناً، مجھ جیسے بے سرے کی گنجائش نہیں ہے گوندل صاحب، لیکن جب چشتیوں کی مجلس ہے تو ہم بھی حضرت احمد فرید صاحب سے دوستی رکھتے ہیں تو کچھ ذوق تو ہم میں بھی آ ہی گیا ہے۔ ایک بار ذرا میرے ساتھ ترنم میں آپ ذرا کہیں گے پہلے جو شعر میں نے پڑھنا ہے، جیسے آپ کا ذوق ہوا پورا بیان اس سے قرآن و حدیث سے استدلال کرنا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کا عقیدہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں۔ اب ایک بار میرے ساتھ کہو، جیسے میرے سرکار ہے ایسا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ اچھا میں نے کہا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ علماء تشریف فرما ہے، میں نے
ایک جگہ یہ شعر پڑھا, میں نے کہا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ایک بھائی جان آ گئے سامنے, کہا یہ جو آپ نے کہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ کہنے سے پہلے ذرا قرآن بھی تو پڑھ لیتے, یہ عقیدہ جو آپ بیان کر رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا بھائی کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ کہا قرآن کی کبھی آیت نہیں پڑھی, قل انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہے. کہا اس کا ترجمہ کرو. میں نے کہا اس کا ترجمہ واضح ہے, قل انما انا بشر مثلکم. قبلہ میں نے آج کہا میں آج بیان کا آغاز اس عنوان پہ اس آیت سے کرتا ہوں جس آیت سے وہ اس عقیدے پہ اختلاف کرتے ہیں. میں اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے حضور جیسا نہ کوئی تھا, حضور جیسا نہ کوئی ہے, اور حضور جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے. کہا کہ کبھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی قل انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا کئی بار پڑھی ہے. کہا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ واضح ہے, اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, تمہاری مثل بشر ہوں. میں نے کہا اس آیت سے آپ کیا سمجھے ہو؟ کہا اس آیت سے ہم سمجھے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ہم جیسے بشر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں. بس پیغام لانا تھا. میسج از امپورٹنٹ, میسنجر از ناٹ امپورٹنٹ. پیغام امپورٹنٹ ہے. پیغمبر کی طرف تم زیادہ توجہ دیتے ہو, وہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ان کا تو کام ہے بس پیغام دینا, اور ہمارا کام ہے پیغام پہ عمل کرنا. میں نے کہا ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے آؤ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. قرآن کریم میں 3 انداز میں کلام ہے نا. کچھ وہ آیات ہیں جن میں حروف مقطعات ہیں, جن کا نہ معنی ظاہر ہے نہ مفہوم ظاہر ہے, ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر کچھ آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے, ان کا معنی تو ظاہر ہے, ان کا مفہوم ظاہر نہیں ہے. میں اس کی اور مثال بھی دیتا ہوں. اور پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے, جن سے شریعت کے احکام بنتے ہیں. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اس کا معنی تو ظاہر ہے, مفہوم ظاہر نہیں ہے. جس طرح کے ایک اور آیت ید اللہ فوق ایدیہم, کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ نے تو فرما دیا کہ ہاتھ ہے, اس کی دیگر تفاسیر میرے علم میں ہے ساری, لیکن اللہ نے تو فرما دیا کہ ہاتھ ہے. لیکن تم نے اس پہ خوش نہیں ہونا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے, تو ہم ایک جیسے ہو گئے. یہ نقطہ اشتراک ہو گیا. اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے, ہم ایک جیسے ہو گئے. جہاں بھی یہ بات کرو گے تمہیں کہا جائے گا ایسی گمراہی کا عقیدہ مت رکھنا. ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے. ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے, افضل نور ہے, لیکن حضور بشر ہیں. لیکن جیسے اس کا بھی ہاتھ ہے نا, تمہارا بھی ہاتھ ہے, تو یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے. حضور بشر ہیں لیکن مقام بشریت اور مقام کیا ہے؟ تجھ جیسا کیا 1,24,000 انبیاء میں بھی حضور کو دیکھو تو حضور کا مقام سب سے بلند و بالا نظر آئے. سبحان اللہ, سب سے بلند و بالا نظر آئے گا. اچھا اگر اس میں سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرتا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض. اپنی صفات میں سے ایک صفت, اپنی شانوں میں سے ایک صفت بیان فرمائی, ایک شان بیان فرمائی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے نور فرمایا. اور اللہ نے چاند کو کیا فرمایا؟ اللہ نے چاند کو بھی قرآن میں نور کہا ہے. غور سے توجہ کرنا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم بھی بشر, حضور بھی بشر, تو ہم ایک جیسے, وہ کان کھول کے یہ عقیدہ سنے ہمارا اہل سنت کا. اللہ نے جیسے اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ نور السماوات والارض, اور چاند کو بھی کہا کہ چاند بھی نور ہے, چاند بھی نور ہے. اب پوچھو نا حضرت سے کہ بھئی بتاؤ, اللہ نے خود کی شانوں کو بھی نور کہا اور چاند کو بھی نور کہا, تو کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ نقطہ اشتراک ہے؟ وہ کہیں گے توبہ توبہ, یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ خالق کا نور ہے, یہ مخلوق کا نور ہے. ہم سوال اگر کریں, ہم کہیں کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ وہ نور اور مرتبے کا ہے اور یہ نور اور مرتبے کا ہے؟ اللہ نے تو وہاں بھی صرف نور کہا, یہاں بھی صرف نور کہا. تو آگے سے جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اللہ نے فرق بیان نہیں کیا الفاظ میں, تو
तुम्हारे में इतनी अकल नहीं है? अकल भी कोई चीज होती है। अल्लाह का नूर और चांद का नूर एक जैसा कैसे हो सकते हैं? वो देने वाले का नूर है, ये लेने वाले का नूर है। वो खालिक का नूर है, ये मखलूक का नूर है। वो जाती शानों वाले का नूर है और ये अताई शानों वाले का नूर है। अगर हमसे पूछो तो हम भी यही कहते हैं। अगर कोई कहे ना रसूलुल्लाह भी बशर, हम भी बशर, तो एक जैसे, तो हम यहाँ पर यह जवाब देते हैं। और भाई अक्ल भी कोई चीज होती है। अगर वो भी बशर, तू भी बशर, एक जैसे नहीं हो सकते। वो नबियों के इमाम हैं तो मंडी भावतीर में किसी मस्जिद के मुक्तदी हो। वो बुलंदियों की इंतहा है, तुम बस्तियों की इंतहा हो। वो नबी और रसूलों का सरदार है, तुम यहाँ किसी यूनियन काउंसिल के वर्कर हो। और वो रहमतल लिल आलमीन है, तुम सरापा बासियत हो। वो अल्लाह के हबीब हैं, तुम एक गुलागार शख्स हो। याद रखना, अगर कुरान की रूह से देखोगे तो यही पता चलेगा, अरे तू क्या चीज है। आज जितनी खुदाई है, आज खुदा की सारी खुदाई को भी इकट्ठा कर लो तो किसी का सर मुस्तफा के कदमों के बराबर नहीं मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हादी ख्वाजा कुतुब फरीद फैजान ईदगाह शरीफ। एक बार कहो ना, जब बाबा फरीद का नारा आ जाए ना तो पाकिस्तान की सारी खानकाहें बीच में आ जाती हैं। एक बार हाथ उठा के कहो ना, जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात की है। इमाम अहमद रजा की तफसीर नहीं पढ़ूंगा, शायद वो कोई और ना माने। यहाँ में जो है वो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल औलिया बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर की तफसीर नहीं पढ़ूंगा, शायद वो कोई और न माने। यहाँ मैं साहिब कदर शरीफ हजरत मियाँ साहब के अकवाल नहीं रखूंगा, शायद कोई और न माने। आओ मैं यहाँ तफसीर में भी हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर बयान करता हूँ। हाफिज इब्ने कसीर शागिर्द हैं अल्लामा इब्ने तैमिया के। साहब छाला शरीफ से बैठे हैं, इन्होंने यकीनन ये तफसीर देखी होगी। ये शागिर्द हैं अल्लामा इब्ने तैमिया के। अल्लामा इब्ने तैमिया ये इमाम हैं गैर मुकल्लिदों के। अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर तफसीर करते हुए पता क्या कहते हैं? कहा कुल या अय्युहर रसूल, कुल के मुराद या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहा उलायल मुशरिकीन, मुशरिकीन से कह दीजिए इन्नमा अना बशरो मिस्लुकुम। समझ आई? अब किसी भी बात का मुखातब देखना जरूरी होता है कि ये जो कहा जा रहा है किससे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। हाफिज इब्ने कसीर ने कहा और जलालैन में भी यही मौजूद है, कुल या अय्युहर रसूल लिहा उलायल मुशरिकीन इन्नमा अना बशरो मिस्लुकुम। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुशरिकों से कह दें कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। और इसकी वजह पता क्या थी? इसकी वजह मुफस्सिरीन ने बताई है। अबे उनमें से पहले ही कोई आग को पूछता था, कोई गाय को पूछता था, कोई बुत को पूछता था, कोई सूरज को पूछता था, कोई बंदर को पूछता था, कोई पत्थर को पूछता था। जब वो देखेंगे अबे ये कौन आ गया, एक इशारे से चांद तोड़ देता है, एक इशारे से सूरज मोड़ लेता है, एक इशारे से मुर्दा जिंदा कर लेता है, कहीं वो ये ना कह दें कि ये खुद खुदा है। समझ आई? इसलिए कहा कि मुशरिकों से कह दें कि अना बशरो मिस्लुकुम। अच्छा अजीब बात है, मुशरिकों को मुखातब किया तो कहा अना बशरो मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। और मोमिनीन को मुखातब कहा तो किया तो बुखारी में मौजूद है, कहा अय्युकुम मिस्ली। समझ आ रही है? मुशरिकों को देखा तो कहा इन्नमा अना बशरो मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। और सहाबा की मजलिस में बैठे तो कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? कहा इन्नी लस्तु मिस्लकुम, तुम मेरी मिसल नहीं हो, तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। बड़े गौर से सुनना, मुझे देखना, तुम्हें समझ आएगा। मुशरिकों को कहा तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मोमिनीन से कहा ना मैं तुम्हारी तरह हूँ ना तुम मेरी तरह हो। अब भाई सीधी सी बात है,
ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا، عمر فاروق کو مخاطب کیا، حضرت عثمان اور مولا کائنات کو مخاطب کیا، تو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو، میں بخاری مسلم دونوں کی حدیثیں سنا چکا ہوں۔ اور جب مشرکوں کو مخاطب کیا تو کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اگر میں نواز گوندل صاحب سے کہوں کہ میں جو ہے وہ اسلام آباد سے آ رہا ہوں، اور علامہ فیصل سے کہوں کہ میں لاہور سے آ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہنا ہے یہ اسلام آباد سے آیا ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے یہ لاہور سے آیا ہے۔ اب سننا، مشرکوں کو بتایا تمہاری طرح ہوں، ابو بکر صدیق کو بتایا بے نظیر و بے مثال ہوں۔ یہی وجہ ہے ابو جہل کے چمچے آج بھی کہہ رہے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے، اور ابو بکر صدیق کے غلام آج بھی سینہ تاڑ کے کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار اگر بابا فرید کے جانشین بیٹھے ہوں، میاں صاحب کی خانقاہ ہو، چشتیوں کے فیض کا دریا جاری ہو، تو ایک نقشبندی جب آ کے ان کے فیض سے سر میں پڑھ سکتا ہے تو آپ تو ان کے فیض سے جھولیاں بھرے ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو نا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں کہا، بڑا غور سے سنیے گا، یہ باڈی لینگویج جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں جاؤں سیال کوٹ اور میں کہوں کہ میں سیال کوٹ آیا، یا میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں، اب لکھنے میں یہ جملہ لکھا جائے گا میں سیال کوٹ جا رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے نا، مجھے دیکھنا۔ اب اگر میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں، لکھنے میں بات وہی ہے، مطلب اور ہوگا۔ میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں، لکھنے میں بات وہی ہے، مطلب اور ہوگا۔ اگر میں کہوں میں سیال کوٹ جا رہا ہوں، لکھنے میں بات وہی ہے، مطلب اور ہوگا۔ باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن کی تفسیر سننی ہے تو ان سے نہ سنو جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن صاحب قرآن سے واسطہ ہی نہیں۔ قرآن کی تفسیر سننی ہے تو ان سے سنو جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں چہرہ ہے مصطفیٰ، اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت۔ لاکھوں سلام۔ جب صاحب قرآن کے قرآن سنتے ہیں تو نظروں میں چہرہ مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ یہ باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے، یہاں آپ کو پتا چلے گا اس تفسیر میں وہ کیسے۔ یہاں باڈی لینگویج کی بات ہے قبلہ۔ جب مفسرین نے کہا کہ جب قرآن نازل ہوا تھا نا، بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں تو قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب اللہ چاہتا نا تو آسمان سے فرشتے اتر کے بتاتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ چاہتا تو مکہ کے پتھروں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا بشر کا کلام ہے، تو اللہ نے چیلنج کر دیا۔ اب وہ چیلنج کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اگر بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ سورت تو سورت ہے، اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ سورہ کوثر جو حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا گیا کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر لا کے دکھائے ایسے ایک آیت ہے، اس کی ایک آیت جیسی آیت۔ سارے اہل زبان ادیب سب اکٹھے ہو گئے، کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا۔ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اب سننا، اسی طرح جب رسول اللہ تشریف لائے نا، اب یوحا الیہ پہ آ رہا ہوں، جب رسول اللہ تشریف لائے، حضور جب اعلان نبوت فرمایا، بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہمارے علاقے میں رہتے تھے، ہمارے ہی ساتھ رہتے تھے، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہے، ہم ان کو کیسے اپنا آقا مولا مان لے، ہم ان کو کیسے ان کا کلمہ پڑھ لے۔ جب مشرکین کی
بالخصوص اور منافقین کی بھی ساتھ اب یہ رٹ مل گئی نا کہ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا اچھا حبیب قل انما انا بشر مثلکم، اچھا تو حبیب تم بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ کبھی تم پہ وحی آئی کیا؟ میں اگر مردے کو آواز ماروں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ذرا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ نا۔ میں اشارہ کروں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، ذرا چاند توڑ کے دکھاؤ نا۔ میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، ذرا سورج موڑ کے دکھاؤ نا۔ میں پتھر پہ توجہ کروں تو پتھر کلمہ پڑتا ہے، ذرا پتھر سے باتیں کراؤ نا۔ میں ٹہنی ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا۔ میں ہاتھ اٹھاؤں تو انگلی سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا۔ میں اوپر جاؤں تو سدرا پہ جاتا ہوں، نیچے آؤں تو مکے میں آتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا۔ اگر ایسا کر سکو پھر کہو مجھ جیسے ہو، اور اگر نہ کر سکو تو مان لو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ راجہ سرفراز صاحب بر امام شریف سے تشریف لائے، حضرت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کبھی ویسے ہی بندہ اسلام آباد میں بھی حضرت ٹکر جائیں تو 3 گھنٹے کی تقریر وہاں کر دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی مزید برکات عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک پورا پیکج آیا ہے، ان میں نقشبندیوں کا فیض بھی ہے، قادریوں کا بھی ہے، چشتیوں کا بھی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ قرآن کریم میں نا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے کافروں کے عقیدے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب کفار اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو سرگوشیاں کرتے ہیں، اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ حضرت میرا عنوان ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اور میں نے آغاز کیا قل انما انا بشر مثلکم سے، یوحا الیہ پہ بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ کافر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ سرگوشی کرتے ہیں، اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری طرح ہے۔ اب میں اس میں زیادہ تفاصیر میں نہیں جاؤں گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کریم نے ان کفار کا عقیدہ بتا دیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی تو ہماری طرح کا عام بشر ہے، یہ تو عام انسان ہے، حضور کا نام لے کے کہتے تھے یہ تو عام انسان ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کا عام انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کافروں کا عقیدہ دیکھنا ہو تو وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ تو ایک عام انسان ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ جب یہ بات نکلی نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہماری طرح ہے، بات پہنچی مولا علی تک۔ حضرت علی نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اور یہ کہتے ہیں تمہاری طرح ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آج تک رسول اللہ جیسا کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور قیامت تک رسول اللہ جیسا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سالم بن ثابت کا اشعار تو سنتے ہو نا تم، جانتے ہو یہ اشعار پڑھے کب؟ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا احج المشرقین یا حسان، یہ بھی موجود ہے، ممبر پہ بٹھایا اور ممبر پہ بٹھا کے کہا احج المشرقین یا حسان، اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دے، مشرکوں کو، میرے دشمنوں کو جواب دے۔ جہاں حسان بن ثابت نے بہت سے جواب دیا نا وہاں یہ بھی جواب ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت اس کو یوں نہیں پڑھنا چاہیے، وَأَحْسَنُ مِنْ کلم ترکت وَإِنُ ایسے نہیں پڑھا گیا تھا۔ حضرت یہ جواب ہے۔ حسان بن ثابت ممبر میں بیٹھے، کہا رسول اللہ تمہارے جیسے ہے، کہا وَأَحْسَنُ مِنْ کلم ترکت وَإِنُ
ऑयल जैसा हसी तो किसी आग ने देखा ही नहीं है। वो अजमल मिन कलम निसाऊ, ऑयल जैसा हसी तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, इनको अल्लाह ने हर ऐब से पाक तख्लीक किया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ, हमसे तो पूछो तो हमें यह लगता है खुदा ने इनको इनकी मर्जी से बनाया है। ये अकीदा सिर्फ हमारा नहीं है, ये अकीदा सिर्फ हमारा नहीं है, ये अकीदा हमें सहाबा से मिला है कि हुजूर जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। इस आयत की आखिरी तफसीर बयान करके अपने अख्ताम की तरफ भी लेके जाना है मेरे बात को। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, मैं वक्त के अंदर रह के ही बात करने का आदी हूँ। मुझे दीवान साहब ने जो हुक्म फरमाया है, दीवान साहब के हुक्म में पहले तो मैं तकरीर के लिए आया ही नहीं, मैं हजरत के हुक्म को बजा लाने के लिए हाजिर हुआ। हजरत ने तकरीर का जितना हुक्म फरमाया है उससे पहले ही मैंने अपनी बात को खत्म करना है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि अगर कोई बादशाह, इसी की तफसीर बयान करते हुए, कि अगर कोई बादशाह बाजार में निकल आए और कहे कि मैं फकीर हूं, तो कोई मानेगा क्या? हजरत बड़ा लतीफ नुक्ता हजरत ने रखा है। फखरुद्दीन राजी कहते हैं तो बादशाह कहे कि मैं फकीर हूं, कोई मानेगा? कहा नहीं मानेगा। कहा क्या कहेंगे? कहेंगे आजिज़ी कर रहा है, बादशाह बादशाह है, जो कहता रहे अपने आप को, बेशक अपने आप को फकीर कह दे। कहा कि अल्लाह ने खुद क्यों नहीं कहा कि अंत बशर मिस्लुन नास, आप बशर हो लोगों की तरह। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। और मैं आगाज में बता चुका हूं ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई थी। अब बड़ी तवज्जो रखिएगा। वो कहते हैं कि अगर कोई छोटा अपने आप को छोटा कहे ना तो वो छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर बड़ा अपने से छोटा, अगर बड़ा अपने आप को छोटा कहे तो अब छोटा कहने से वो छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर उससे बड़ा उसको छोटा कह दे, समझ आ रही है, अगर उससे बड़ा उसको छोटा कह दे तो ये उसके लिए डिग्री हो जाती है। अगर कोई आलिम कहे कि मैं जाहिल हूं, समझ आ गई ना, तो हम उसको जाहिल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आजिज़ी कर रहा है। लेकिन अगर उसका उस्ताद कह दे वो अनाड़ी है तो हम समझ जाएंगे कि वाकईतन ये अनाड़ी है। कहा कि अल्लाह ने खुद कहना था तो कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। यहाँ ये नहीं कहा अभी तुम कह दो कि मेरे जिक्र को रिपत मिली है, कहा नहीं मैं खुद कहूंगा वरफ़अना लका ज़िक्रक। कहा जब रहमतल लिल आलमीन की बारी आई तो ये नहीं कहा तुम कह दो, खुद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब हुजूर का नूर होने की बारी आई तो खुद कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जब हुजूर का बुरहान होने की बारी आई खुद कहा या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। जब हुजूर की सिफात की बारी आई खुद कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जब हुजूर की रहमत की बारी आई खुद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत की बात थी। कहा अभी ये मैं नहीं कहता, ये तुम कह दो, और एक बार छोड़ के 1000 बार भी कहोगे लोग यही कहेंगे भाई फातिमा का बाबा आज भी कर रहा है, वरना जो इशारे से चांद तोड़े वो हम चाचा कैसे हो सकता है। मैंने एक जगह ये बयान किया, आपको पता है तरह तरह की फिक्र होती है। आगे कभी ये आप क्या कह रहे हो, कुरान की आयत है और आप कह रहे हो ये हुजूर की आजिज़ी है। कुरान में आजिज़ी का बयान तो नहीं आया, कुरान में तो जो आ गया वही अकीदा है। मैंने कहा बताओ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या कहते थे, कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने कहा वो कहते थे मैं जान पे जुल्म करने वाला हूँ, क्या हम कह सकते हैं? कहा नहीं, कहा तो काफिर हो जाएंगे। मैंने कहा हम क्या कहेंगे? कहा हम कहेंगे वो उनकी आजिज़ी थी। मैंने कहा जैसे वो उनकी आजिज़ी थी ये इनकी आजिज़ी है, वरना मुस्तफा जैसा कोई हो नहीं सकता। मिस्लुकुम में जो इश्तराक है ना, वो शानों में इश्तराक नहीं है, वो मकाम में इश्तराक नहीं है, वो रुतबे में मिसलियत नहीं है, किसी हवाले से भी मिसलियत नहीं है। इश्तराक मिसलियत सिर्फ एक बात पे कही गई कि हुजूर भी अल्लाह के बंदे हैं और हम भी अल्लाह के बंदे हैं। हुजूर भी अब्द है अल्लाह के और हम भी अब्द हैं अल्लाह के। हुजूर का खालिक भी अल्लाह है और हमारा खालिक भी अल्लाह है। हुजूर भी अल्लाह के मोहताज हैं और हम भी अल्लाह के और उसके रसूल के मोहताज हैं। बाकी शानों में, मकाम में, रुतबे में हुजूर तो हुजूर है, हुजूर की गर्दन राह के बराबर कोई नहीं हो सकता।
یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں، حضور کی سواری گزرتی ہے، سنا حضور کے بارے میں غیرت مند بھی کیسا ہونا چاہیے، حضور کے معاملے میں اہل سنت کو ڈیفینسو نہیں اوفینسو ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں، حضور کی سواری گزرتی ہے، ایک منافق بھی وہاں موجود ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی سواری کی بو نے تکلیف دی ہے، اور وہ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو، دوبارہ ایسی بات مت کرنا، تم کہتے ہو رسول کی سواری کی بو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا منافق سنو، رسول اللہ کی سواری کا پیشاب بھی تم سے اچھا ہے۔ اس طرح حضور کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا ہے۔ تو پتا چلا ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں۔ ایک فرمائش گوندل صاحب نے بھی کی ہے، پڑوسی کا اتنا حق تو ہوتا ہے کہ وہ فرمائش کر بھی لے۔ اچھا دیوان صاحب کا حکم ہے، دیوان صاحب کا حکم ہے، پھر تو چانس ہی نہیں ہے کہ مس ہو سکے۔ دیوان صاحب کا حکم ہے، وہ بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا نبی ہے۔ جب اپنے نبی کا ذکر سنو نا تو بھیگی بلی بن کے نہیں سننا، سینہ تان کے سننا۔ راجہ صاحب کعبۃ اللہ کے آگے حکم ہے دنیا میں جہاں ہو ادھر جھک جاؤ، لیکن ہم مکہ جائیں تو ایک کونا آتا ہے، وہاں حضور نے فرمایا یہاں سے چوڑے ہو کے گزرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے دشمن جب دیکھے نا جھک کے، انہیں پتا چلے رسول اللہ کے غلام کیسے شیر ہوتے ہیں۔ اپنے آقا کا ذکر ذرا سوڑا ہو کے سنا کرو۔ اگر کسی کا یار وزیر اعظم بن جائے اس کے پیر زمین پہ نہیں رکھتے، کسی کا رشتہ دار صدر بن جائے وہ پھولے نہیں سماتا۔ وہ ہم سے خوش نصیب کوئی ہوگا؟ یہ جو نبیوں کا امام ہے نا یہ ہمارا نبی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے۔ یہ جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ یہ جو رسولوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ گج وج کے کہنا ہے وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی کی مدنی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا 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 نبی میرا نبی ہے، وہ میرا 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 نبی میرا نبی ہے۔ ایسے کہ یہ صاحب مزار بھی تم پہ خوش ہو جائے، ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ، یہ علاقہ گونج اٹھے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا 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 نبی محمد ہے، محمد ہے، وہی رسول ہے، احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی تاجدار کار نبوت، تاجدار کار نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم مربر ہے، وہی احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مختوم مربر ہے، وہی یہ بھی حضور کی بے مثلیت ہے۔ لولا کلمہ خلقت الکائنات، لولا کلمہ خلقت
خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت القائلات. حبیب آپ کو نہ بناتا نا تو دنیا کو نہ بناتا. کہا آپ کو نہ بناتا تو افلاک بھی نہ بناتا. آپ کو نہ بناتا تو کائنات بھی نہ بناتا. جو کہتے نا ہم نبی جیسے ہیں, ان سے کہو اگر تو نہ ہوتا نا تو یہ دھرتی صرف تیرے بوجھ سے محروم ہوتی, باقی سب کچھ ہوتا, بس تو نہ ہوتا اور میرا نبی نہ ہوتا نا, زمین بھی نہ ہوتی, آسمان بھی نہ ہوتا, آدم بھی نہ ہوتا, جبریل بھی نہ ہوتا, کچھ نہ ہوتا. وہ ذات جو صاحب لولا کرم ہے, جو صاحب رب شب معراج ہوا ہے, اقصاب امام مجسل دیا بھی ہے, میرا نبی میرا امامت جسل دیا بھی ہے, میں نے کہا میں نے حکم جو ہوا ہے ٹائم کا, اس سے پہلے بات کو ختم کرنا ہے. حضرت میں اس پہ دلائل تو دی ہے, میں سوچنے کے مجبور ہو گیا. بھئی اتنا کھول کھول کے بیان موجود ہے کہ حضور بے نظیر و بے مثال ہے, پھر بھی سمجھ نہیں آتی, پھر بھی اس پہ اختلاف کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھائی مولانا روم نے. مولانا روم نے کہا کہ یہ جو مجنو تھا نا اور یہ جو لیلا تھی, یاد رکھنا یہ قصہ کہانی نہیں ہے, یہ لیلا مجنو جو آپ سنتے ہو, یہ مجنو جو ہے یہ تابعی تھا. بعض روایات میں اس کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی ثابت ہے. یہ لیلا اور مجنو جو تھے نا, ان کی ایک کہانی لکھی ہے مولانا روم. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ مجنو شہزادہ تھا. ایک مرتبہ جو مجنو کا باپ تھا نا بادشاہ, اس نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا. مولانا روم کہتے ہیں وہ لیلا کو دیکھ کے حیران ہو گیا. اس نے حیران ہو گیا, کہا تجھ سے حسین تو میرے محل کی لونڈیاں ہیں, تو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادہ تیرا اتنا عاشق ہو گیا؟ تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں. میں تو سمجھا بہت ہنسی ہوگی, تم نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادہ تمہارا ایسا عاشق ہو گیا؟ لیلا کا جواب سمجھنے والا ہے. مولانا روم کہتے ہیں لیلا نے جواب دیا کہ بادشاہ تیرا قصور نہیں ہے, لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے. مولانا روم کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو نا, تمہارا قصور نہیں ہے. رسول اللہ کا حسن دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق کی آنکھ چاہیے. رسول اللہ کا حسن دیکھنے کے لیے مولا علی کی آنکھ چاہیے. اگر ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے تو اپنے جیسے دکھیں گے, اگر مولا علی کی نظر سے دیکھو گے تو کہو گے جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے نظیر و بے مثال ہے. اللہ کریم نے ہمیں آقا اور مولا بھی ایسا دیا ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے اور تمام انبیاء کا امام ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے حضور کی شان کو بیان فرماتے ہوئے پتہ کیا کہا ہے, کس انداز میں بے نظیر و بے مثال ہے. جتنے انبیاء ہیں نا اللہ کی جانب سے, یہ میلاد کے مہینے کا پرسوں ترسوں سے آغاز ہو رہا ہے, جتنے انبیاء آئے اللہ کی طرف سے, پورا قرآن پڑھ لو اور تمام حدیث پڑھ لو, سب اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آئے. کوئی ایک دلیل لایا معجزے کی صورت میں, کوئی دو دلیلیں لایا, زیادہ سے زیادہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلیل یعنی معجزہ لے کر آئے وہ 7 یا 9 دلیلیں لے کر آئے. مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا, پہلے انبیاء آئے, کوئی ایک دلیل لایا, کوئی 2 دلیلیں لایا, زیادہ سے زیادہ کوئی لایا تو 7 یا 9 دلیلیں لایا. جب میرے آقا تشریف لائے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو قد جاءکم برہان من ربکم. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صرف دلیل لے کر نہیں آئے بلکہ سر سے لے کر پیر تک خود میری دلیل بن کے آئے. پہلے انبیاء دلیلیں لے کر تشریف لائے, جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صرف دلیل لے کر ہی نہیں آئے بلکہ دلیل بن کر تشریف لائے.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں بے نظیر و بے مثال ہے. یہی وجہ ہے اگر پہلے انبیاء کے پاس کوئی جاتا کہ معجزہ دکھائے وہ اس کا مخصوص معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھاتے، لیکن جب رسول اللہ کے پاس کوئی حاضر ہوتا کہ معجزہ دکھائے، رسول اللہ مخصوص معجزوں میں سے معجزہ نہ دکھاتے. رسول اللہ پوچھتے بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو وہ دیکھنا چاہتا رسول اللہ اس کو دکھا دیا کرتے. الحمدللہ خوبصورت خانقاہ ہے، حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کا خوبصورت مرکز ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا صبح قیامت آباد رکھے، تا صبح قیامت یہاں سے فیض و کرم کا جشن جاری رہے، تا صبح قیامت یہاں سے لوگ اپنی جھولیاں بھرتے رہے. دیکھو نا کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا. میں کچھ عرصہ پہلے لاہور گیا نا تو میں بادشاہی مسجد میں تھا، وہاں میں نے گیا زیارت کرنے کی خاطر کبھی کی نہیں تھی. انہوں نے کہا بھئی آپ آئے ہو تو یہاں عشاء پڑھا دو. میں وہاں عشاء پڑھا کے نکلا تو سامنے بہت بڑا دروازہ تھا. میں نے پوچھا یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ کہا بھئی یہ شاہی قلعہ ہے. میں نے کہا یہاں کون رہتا تھا؟ کہا یہاں فلاں 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 بادشاہ رہتا تھا. میں نے کہا میں اندر جا کے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ. میں نے اندر جا کے دیکھا بہت بڑا قلعہ تھا. میں نے کہا جو اس میں رہتے تھے یہاں قریب میں ان کی قبر ہے کسی کی؟ کہا ایک کی تو بالکل راوی کے کنارے قبر ہے. میں نے کہا وہاں تو بہت لوگ جاتے ہوں گے، اتنا بڑا بادشاہ پورے ہندوستان میں اس کا حکم چلتا تھا، اس کی قبر میں تو بڑا جمکٹا ہوتا ہوگا. مجھے بتانے والوں نے بتایا نہیں ہفتے بعد کوئی صفائی کے لیے جائے تو چلا جائے ورنہ کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا. میں نے کہا پھر بادشاہ اس کو تو نہیں کہتے، اتنے بڑے محل میں رہتا تھا، آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں. 1000 سال کے قریب عرصہ پہلے علی اجمیری 7 والے محلے میں چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ 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 کرتا تھا. آج بھی صبح ہو یا شام ہو لوگوں کی قطاریں اس کے دروازے پہ لگی ہوتی ہے. پتہ چلا اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنا دل اللہ کو سپرد کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ نا اس علاقے میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہوں گے، کسی کا نام بھی واقف نہیں ہوئے، لیکن رات کا 1:30 بج رہا ہے. اس وقت رات کے اس پہر میں یہ ہزاروں کا مجمع اگر میاں صاحب کے مزار پہ آ کے بیٹھا ہے، بتاؤ یہاں کوئی دنیا کی لالچ لے کے آئے ہو؟ نہیں. یہاں کوئی رشتہ داری نبھانے آئے ہو؟ نہیں. یہاں کوئی دنیا کا کام کرانے آئے ہو؟ نہیں. یہاں کیا صرف لنگر کھانے آئے ہو؟ نہیں. وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے یعنی مقام ولایت میں درجہ فائز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں بتاؤ کون کون یہاں میاں صاحب سے پیار کرنے والا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. کون کون یہاں ان سے محبت لے کے آیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. کون کون حضرت میاں صاحب سے عقیدت و محبت کی انتہا رکھتا ہے؟ یہ دیکھو رات کے اس وقت یہ تو اتنی تعداد میں لوگ میاں صاحب سے محبت کر رہے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے اس تفسیر میں کہا ہے، کہا جب کوئی مقام ولایت میں فائز ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، انبیاء اس سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. کہا پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. اور حرم بن حبان کا قول یہاں وہ نقل کرتے ہیں، کہا اس کی وجہ یہ ہے جو صدق دل سے اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے. میاں صاحب صدق دل سے بانی مسجد پاک وگا شریف حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج اگر ان سے محبت کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دل اللہ کے سپرد کیا. اب اللہ ہمارے دلوں کو ان کے حضور جگا رہا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ بابا فرید کے مزار پہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، فرید فرید کیوں ہو رہی ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا اللہ اللہ تو ہوتی ہے تمہیں نظر نہیں آتی. کہا کہ صرف اللہ اللہ ہونی چاہیے، یہ فرید فرید کیوں ہوتی ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بابا نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، اب قیامت تک فرید فرید اللہ کرواتا رہے گا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، ہاتھ اٹھا کے کہو، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اسی طرح یاد رکھنا، بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑے بڑے آئیں گے اس علاقے میں چلے جائیں گے، ان کے نام بھی مٹتے چلے جائیں گے، لیکن میاں صاحب کا یہ گنبد تا صبح قیامت روشن رہے گا، کیونکہ علم کی محبت دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، جب کوئی اللہ کی ذریعے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے ملائکہ کو کہا جائے اس سے محبت کرے، اور پھر کہا جاتا ہے زمین پہ اس کی محبت کو عام کر دیا جائے۔ زمین پہ ان کی محبت کا سبق عرش سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ صاحبزادہ احسن صاحب کو مزید ان کے مشن کو آگے سے آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر دیکھ لو، گجرات میں وہ عظیم الشان مسجد دیکھ لو، ان لوگوں کو دیکھ لو، ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا کون ہے؟ یہی ان کے مرشد کامل حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ احسن صاحب کو مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ خانقاہ تا صبح قیامت آباد رہے، یہاں آنے والے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے سینوں کو بھرتے چلے جائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالی اولیاء اللہ کے فیضان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ARY بھی یقیناً اس کو براہ راست دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی مزید رحمتوں سے نوازے۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت دیوان صاحب مدد اللہ العالی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حکم پہ میری یہاں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے حقیقی قاسم، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے حقیقی وارث، جب دیکھو ان کو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں نظر آتے ہیں، جب دیکھو ان کو یہ دین کی تبلیغ کے کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں، جب دیکھو یہ لوگوں کو اہل تصوف سے وابستہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بار بار جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت بابا صاحب کے روحانی فیضان کے وارث ہیں، ان کا چہرہ ہی دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً حضرت بابا صاحب کے فیضان کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات سے نوازے۔ مجھے جو حضرت نے ٹائم ارشاد فرمایا، میں اس سے ٹھیک 13 منٹ پہلے مائک کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرات